ناظرین، شہباز شریف حکومت نے آزادی اظہار کے نام پر شتر بے بہار سوشل میڈیا کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا ہے اور ویب سائٹس، ویب چینلز اور یوٹیوب چینلز کی رجسٹریشن کے لیے اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق وفاقی کابینہ نے ای سیفٹی بل 2023 کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ ای سیفٹی بل کا مقصد آن لائن ہراساں کرنے، سائبر بدماشی، بلیک میلنگ جیسے جرائم کو روکنا ہے۔ بل کے تحت نئی ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا تصور دیا گیا ہے جسے دی ای سیفٹی اتھارٹی کا نام دیا جائے گا۔ یہ اتھارٹی بظاہر ویب سائٹس، ویب چینلز، یوٹیوب چینلز اور میڈیا ہاؤسز کی موجودہ ویب سائٹس کی رجسٹریشن اور نگرانی کی ذمہ دار ہوگی۔ نئی مجوزہ اتھارٹی کو ویب چینلز سمیت ویب سائٹس کو لائسنس دینے کا اختیار حاصل ہوگا اور وہ موجودہ نیوز اور میڈیا ویب سائٹس کو بھی ریگولیٹ کرے گی۔ اس وقت پی ٹی اے کے پاس آن لائن مواد کی نگرانی اور ویب سائٹ سے متعلق قوانین کے نفاذ کو چیک کرنے کا اختیار ہے، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ تاہم مجوزہ ای سیفٹی اتھارٹی تمام ویب سائٹس کے مواد کی نگرانی کرے گی، متعلقہ قوانین کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے گی اور جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ تحریک انصاف دور حکومت نے بھی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایسا ہی خاکہ بنایا گیا۔ ایک مجوزہ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی تجویز سامنے آئی جس کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، جبکہ گوگل، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور ڈیلی موشن سمیت متعدد زیادہ پلیٹ فارمز کے پاکستان میں دفاتر کھولنے کی نوید بھی سنائی گئی، لیکن اپوزیشن جماعتوں اور میڈیا اداروں کی مزاحمت کے باعث یہ بیل منڈیر نہ چڑھ سکی۔ شہباز شریف حکومت میں ایک طرف جہاں نئے سائبر قوانین کا چرچا ہے، وہاں پاکستان انٹرنیٹ پر پابندیوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ پرائیویٹ نیٹ ورک کمپنی سرف شاک کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو ایران اور بھارت سے پیچھے ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے 2023 کی پہلی شش ماہی کے دوران انٹرنیٹ پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ بات تو سچ ہے ناظرین، مگر یہ بات ہے رسوائی کی۔ ہم بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ماہر قانون حسن رضا پاشا صاحب نے۔ پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ قوانین کیا پہلے سے موجود نہیں تھے پاکستان میں؟ سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین، سوشل میڈیا کے اوپر غیر اخلاقی یا ہیٹ فل مواد یا ہیٹ سپیچ نشر کر کے قوانین، تو جب یہ قوانین اگر پہلے سے موجود تھے تو پھر اس نئے قانون کی کیا ضرورت ہے سر؟ دیکھیں، آزادی ہونی چاہیے اور اس کے ہم قائل بھی ہیں اور لمبردار بھی ہیں کہ جو شخصی آزادی ہے، سوچ اور فکر کی ہے، رائے کی آزادی کا اظہار رائے کی آزادی ہے، یہ ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب چینلز بعض اوقات اتنے خرافات اس میں ہوتی ہیں کہ آپ اپنا موبائل فون یا اپنا جو لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اس میں اتنی خرافات ہے کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ اس کے علاوہ اتنے فراڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کبھی اب آج سے 10 یا 12 سال پہلے سائبر کرائم کا کوئی وجود نہیں تھا پاکستان میں۔ صحیح 12 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ سائبر کرائم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا اور اس وقت پتہ چلتا تھا کہ اکا دکا کوئی کرائم کمٹ ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی اتنی وہ سکلڈ پرسنز بھی نہیں تھے۔ ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ بنا تھا اس وقت اور کوئی اتنے کیسز بھی نہیں تھے۔ اب اتنی کیسز کی بربھار ہو گئی ہے اور اتنے فراڈ ہو رہے ہیں، اتنے دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں کہ ان ویب سائٹس پہ چیک اینڈ بیلنس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ وقت کا تقاضا تھی کہ ہونی چاہیے۔ اب یہ باقی جو پرائیویٹلی مثلا میرا ہے، آپ کا ہے، یہ ان سب کا چیک اینڈ بیلنس، اس پہ اب ہم وہ ایکٹ سامنے آئے گا یا کوئی پروپوزڈ بل جو ہے وہ سامنے آئے گا تو پھر اس کے بارے میں ہم اظہار رائے کر سکیں گے۔ اور اس سے پہلے ابھی نہ آپ کو کلیئرٹی ہے نہ مجھے کلیئرٹی ہے کہ کیا کیا قدغن لگائی جا رہی ہے اس ایکٹ کی آڑ میں۔ اچھا، لیکن سر دیکھیں نا، جو آرگنائزیشنز مانیٹر کرتی ہیں انہوں نے تو مانیٹر کیا، اب ان کے مطابق پاکستان انٹرنیٹ پہ پابندیوں میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب کچھ تو ایسا ہے جو ہم لوگ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ای کامرس کا بڑا یہاں رواج چلا اور دنیا بھر میں بھی ای کامرس ہو رہی ہے، لیکن جو چیز ان کی ویب سائٹ پہ جو آرٹیکل دکھایا جاتا ہے
وہ جب آرڈر آپ پلیس کرتے ہیں تو وہی آرٹیکل آتا ہے، اور ریپلیسمنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور جو آپ نے جس آرٹیکل کا آرڈر دیا وہ آرٹیکل نہیں ہے تو وہ ریپلیسمنٹ کر کے دیتے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کے ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اترتا تو وہ سالم رقم واپس کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، مجھے اپنا ذاتی طور پہ 2 دفعہ ایسا تجربہ ہوا کہ میں نے کچھ آرٹیکل کا آرڈر کیا، جب وہ یہاں پہنچے پہلے تو وہ کھول ہی نہیں دیتے، جو کوریئر والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے پیمنٹ کریں اس کے بعد ہم جائیں گے تو کھولیے گا، اور ان کے جانے کے بعد جب کھولا تو ہم نے دیکھا تو وہ تو آرٹیکل ہی نہیں تھا۔ ہم نے اس کنسرن ویب سائٹ پہ رابطہ کیا، ان کے دیے گئے نمبرز پہ انہوں نے کوئی بات سنی نہیں، کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں، اور پھر ایک اور آگے چل کے میں کہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ واپس بھیج دیں، ہم آپ کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ ٹی سی ایس کے دوبارہ پیسے دیے، وہ گیا، اور پھر نہ وہ گیا اور نہ کوئی اور، تو وہ پیسے بھی گئے، آرٹیکل بھی گیا۔ تو دیکھیں یہ ہمارے ملک میں جو ای کامرس بزنس جس طریقے سے یہ چلایا جا رہا ہے اچھا، اس کا فیلئر ہے، اور یہ کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا ہے۔ تو اس قسم کی ویب سائٹس جو ہیں ان کا تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں وہ اگر تو آزادی رائے کی ہے، اس پہ اگر کوئی قدغن لگتی ہے، اس پہ پابندی لگتی ہے، اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، وہ ضرور ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور اس کو کنڈیم بھی کریں گے۔ پاشا صاحب بات یہ ہے کہ اظہار رائے کی پابندی کی لمٹ کیا ہے؟ پہلے تو کہتے ہیں اظہار رائے کی لمٹ کیا ہے، لیکن آج سوال میں کر رہا ہوں کہ اظہار رائے پر پابندی کی لمٹ کیا ہے؟ کیا کسی ادارے کی پالیسی سے اختلاف یا اس کے خیالات سے اختلاف اگر ہوتا ہے تو کیا اس پہ سوال کرنا جرم ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے؟ بیرون ملک بھی تو یہ کام کب سے جاری ہے نا سر، تو وہاں پہ کیا معیار کیا ہے، وہاں پہ کیا لاز ہیں، کیا رولز ہیں سر؟ دیکھیں، جب آپ اپنے یوٹیوب چینل سے گالیاں دے رہے ہیں، اس حد تک جا رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ بھی تو آپ کو حق نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑا سا جو یوٹیوبرز ہیں ان کو تھوڑا سا سیلف ریسٹرکشن کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے پہلے کی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ آزادی رائے پہ پابندی، اس کی مانیٹرنگ اچھا، وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ ایک طرح سے گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، سانس بند کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہماری آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہے، جی جی ہم اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن احترام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب آپ لاؤ باتیں کرتے ہیں، گھٹیا باتیں کرتے ہیں اور ایسی گالیاں وغیرہ دیتے ہیں تو پھر اس کا چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے۔ ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے اس کی ضرورت نہ پڑتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، دیکھیں بات یہ ہے، ذاتی زندگی پہ کیچڑ اچھالنا یہ قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے، غلط ہے، میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن جب بات آ جائے گی لمٹ کرنے کی، پابندی لگانے کی، تو وہ لمٹ ڈیفائن کون کرے گا سر؟ اگر کسی ادارے کی پالیسی سے اختلاف کر رہا ہے صحافی کوئی یا کوئی یوٹیوبر بھی ہے تو وہ اختلاف بھی کیا جرم کے زمرے میں آئے گا؟ پھر تو ہوگا نا کہ صحافت کی آزادی کے خلاف ایک ہتھیار آ جائے گا، وہ بھی استعمال ہوگا اور بے دریغ استعمال ہوگا، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ نے عدلیہ کی مثال دی، پچھلے کچھ دنوں سے ہم عدلیہ پہ تنقید کر رہے ہیں، عدلیہ کے فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کسی بھی جج صاحب کا نام اگر لیا بھی ہے تو انتہائی احترام کے ساتھ لیا ہے، چیف جسٹس صاحب کا لیا ہے انتہائی احترام کے ساتھ لیا ہے، لیکن جو ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں یا ان کے کسی ججمنٹ پہ اختلاف کر سکتے ہیں وہ ہمیں حق حاصل ہے، آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، اور یہ کسی دیگر قانون سازی کے ذریعے سے یہ رائٹ ہم سے نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کسی ادارے کو ہم کنڈیم کرتے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کنڈیم کریں، اگر وہ ادارہ
اپنی حدود سے باہر آ رہا ہے، اگر وہ ادارہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اگر وہ ادارہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ہمارا بطور شہری یہ حق ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے کریں گے۔ آف کورس دنیا کا کوئی مذہب بھی اخلاقیات کے حوالے سے یہ کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ ماں بہن کی گالی دیں، آپ بے عزت کریں، آپ کسی کی ذاتی زندگی پہ کیچڑ اچھالیں۔ یہ نہ تو کوئی مذہب اور نہ ہی کوئی اخلاقیات اجازت دیتی ہے۔ البتہ کنڈیم کرنا اگر کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہو رہا ہو، یہ ہمارا رائٹ ہے، اس کو کم از کم ہم کسی طور پہ بھی فورگو نہیں کریں گے، اس کو جانے نہیں دیں گے۔ اگر یہ قانون سازی ہوتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس پہ ہم کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا پاکستانی میڈیا کی ہم بات اگر کرتے ہیں سر، پاکستانی میڈیا کو جس صورتحال کا سر سامنا ہے پاشا صاحب، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، ایسے قوانین آ جائیں گے تو پھر تو اس کی آڑ میں ایسا کام مزید کیا جائے گا، مزید آواز دبا دی جائے گی میڈیا کی۔ تو سر آپ مطلب اس کی اگر حمایت کرنے لگیں گے آپ جیسے ماہر قانون، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی سر؟ پھر تو میڈیا خاموش ہو جائے گا، پھر تو ایک دن آئے گا نہ میں پروگرام نہ کر رہا ہوں گا، نہ آپ میرے پروگرام پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے۔ ایک تو جو ابھی آپ نے لاسٹ اپنے کوشچن کا لاسٹ جو ہے لائن وہ بولی، اس پہ تو ہم بالکل بھی نہیں، ہم ساتھ نہیں دے رہے۔ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ بہتر ہوتا کہ اگر ہم یہ قانون یا یہ پروپوزڈ بل دیکھتے تو پھر ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم یہ بتا سکتے کہ یہ شق خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے، یا یہ شق اس چیز کے مترادف ہے کہ میڈیا کا گلا دبایا جا رہا ہے۔ اب چونکہ کوئی چیز کلیئرٹی میں نہیں ہے، جو بات آپ فرما رہے ہیں میں اسی کو ایز اٹ از لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ بے فکر رہیں، کم از کم میرا ادارہ جس کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں پاکستان بار کونسل، وہ کبھی بھی کسی ایسے قانون کا ساتھ نہیں دے گی جس میں میڈیا کی آزادی سلب کی جا رہی ہو، یا کوئی اس طرح کا طریقہ کار، اس طرح کا میکنزم بنایا جا رہا ہو کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ میڈیا پہ غیر ضروری، غیر آئینی اور غیر فطری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ریسٹ ایشور پہلے بھی پاکستان بار کونسل میڈیا کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اب بھی میڈیا کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی میڈیا کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا پاشا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ خبریں اور بھی ہیں، اور بھی موضوعات ڈسکس کریں گے اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں۔ 7 اکتوبر 2021 کی صبح وزیراعظم آفس میں ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے فون اٹھایا، دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ وہ وزیر اعظم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف کو بتایا گیا وزیر اعظم ایک میٹنگ میں ہیں۔ اس کے جواب میں آرمی چیف نے جو کہا اس سے پوری حکومت میں تھرتھلی مچ گئی۔ جنرل باجوہ نے کہا وزیر اعظم کو بتا دیں کہ مستعفی ہو رہا ہوں، 1 ہفتے تک نئے آرمی چیف کو تعینات کر لیں۔ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے انہیں مستعفی ہونے سے روکنے کے لیے بات کرنا چاہی، لیکن جنرل باجوہ فون بند کر چکے تھے۔ اس کے بعد اعظم خان نے ISI سربراہ جنرل فیض حمید کو فون کیا۔ یہ سنسنی خیز تفصیلات صحافی کامران یوسف نے روزنامہ ٹریبیون میں شائع کی ہیں۔ صحافی کامران یوسف کے مطابق مارچ 2021 میں جنرل باجوہ کی سابق وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں جنرل باجوہ نے چیئرمین تحریک انصاف کو بتایا کہ اب سے اسٹیبلشمنٹ ان کی سیاسی مدد نہیں کرے گی اور صرف اسی کردار تک خود کو محدود رکھے گی جو آئین اور قانون میں کے لیے درج ہے۔ اس بات کا اعتراف جنرل باجوہ ایک تقریر میں بھی کر چکے ہیں۔ فروری 2021 میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ فوج کو سیاست سے دور کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم کو یہ فیصلہ سنانے کے بعد اس وقت کے آرمی چیف نے بتایا کہ ISI سربراہ جنرل فیض حمید کا تبادلہ کیا جائے گا۔ اس پر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ابھی جنرل فیض کو نہ ہٹایا جائے، 1 ماہ کا وقت مانگا۔ 1 ماہ بعد جنرل باجوہ نے دوبارہ یاد دہانی کرائی تو سابق وزیر اعظم نے مزید وقت مانگا۔ سابق وزیر اعظم تاخیر کرتے گئے، یہاں تک کہ اکتوبر آ گیا جب جنرل باجوہ نے کہا کہ مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس سے فوج میں تقرر اور تبادلے کا سارا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا ہے تو 1 سال کے لیے انہیں کور کمانڈر بنانا ہوگا۔ صحافی کامران یوسف کے مطابق اس وقت کے وزیر اعظم نے آرمی چیف سے کہا آپ یہ قانون ہی تبدیل کر دیں۔ اس پر وزیر اعظم اور آرمی چیف میں گرما گرم بحث ہوئی۔ بحث کا اختتام آرمی چیف کے ان جملوں سے ہوا، وزیر اعظم صاحب
یہ پنجاب پولیس نہیں ہے۔ صحافی کامران یوسف کے مطابق اس بحث کے بعد جنرل باجوہ کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم ISI سربراہ تبدیل کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ یہ پیغام ملنے کے بعد ISPR سے نئے DG ISI کے تقرری کی خبر جاری کرا دی گئی، لیکن اس سے اگلے روز تب کے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بیان آ گیا کہ DG ISI کی تقرری تو وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق جب جنرل باجوہ نے یہ خبر سنی تو وہ شدید غصے میں آ گئے اور تب انہوں نے وزیر اعظم آفس فون کر کے اپنا استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ تاہم وزیر اعظم آفس اور کور کمانڈرز کے کہنے پر جنرل باجوہ نے اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے جنرل فیض حمید کو DG ISI کے عہدے سے ہٹانے کی تجویز بھی قبول کر لی اور ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے سابق وزیر اعظم اور سابق آرمی چیف کے تعلقات خراب ہوئے۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ بات تسلیم تو نہیں کی تھی، لیکن اس کی طرف اشارہ ضرور کیا تھا۔ اس اہم اور سنسنی خیز خبر سے متعلقہ مزید حقائق پوچھیں گے خبر فائل کرنے والے صحافی جناب کامران یوسف صاحب سے۔ کامران صاحب شکریہ آپ کا۔ اچھا، آپ کی خبر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کامران صاحب کہ جو تعلقات ہیں ان کی خرابی کا باعث سے جنرل فیض حمید، اور اسی کی وجہ سے تمام تعلقات خراب ہوئے۔ سر ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، آئی تھنک تعلقات کی جہاں تک خراب ہونے کی بات ہے، بلکہ جو اصل معاملات جو آپ میری سٹوری کا بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ سلسلہ اصل میں شروع ہوا تھا مارچ 2021 میں۔ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو اس وقت عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا تھا، کیونکہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، اس وقت کے فائنانس منسٹر حفیظ شیخ، ان کو یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں شکست ہو گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر جو تحریک انصاف ہے وہ اکثریت ہو گئی ہے۔ لیکن کیونکہ جو مجھے ذرائع نے بتایا اور جو میں نے تحقیق کی اس کے مطابق جو ووٹ آف کانفیڈنس بھی عمران خان کو دیا گیا تھا یا دلوایا گیا تھا، اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھرپور رول پلے کیا تھا۔ ایون کووڈ کا زمانہ تھا اور کووڈ کے زمانے کے باوجود کچھ لوگ ایون آکسیجن ماسک ان کو لگے ہوئے تھے، ان کو لایا گیا اسمبلی کے اندر، ان کو ووٹ دلوایا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایکچولی ٹرن اراؤنڈ شروع ہوتا ہے جو دونوں کے تعلقات ہیں۔ مارچ 2021 میں ہی ایک میٹنگ ہوتی ہے جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان، اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ جو ہے واضح طور پر عمران خان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری موقع تھا جب اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے لیے پولیٹیکل مینجمنٹ کی ہے۔ فرام ناؤ آن ورڈز جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو فوج ہے وہ سیاست میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرے گی، جو آئین اور قانون کے تحت جو فوج کا کردار ہے صرف وہی ادا کرے گی۔ اور ساتھ ہی میں انہوں نے یہ ان سے کہا کہ جو جنرل فیض ہیں اس وقت ISI کے سربراہ تھے، ان کو وہ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ انہیں تھوڑا وقت چاہیے، انہوں نے اپریل کا وقت مانگا پہلے، پھر کرتے کرتے بات جو ہے وہ اکتوبر تک آ گئی اور پھر جو معاملات ہیں وہ مزید خراب ہوئے۔ اچھا یوسف صاحب، آپ کی خبر کے مطابق تو جو تبدیلی ہے وہ ہوتی ہے ISPR کی، جو پرابلم ہے وہ ISI کے چیف کی تبدیلی کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، تو سابق وزیر اعظم سے مشاورت بھی ہوئی، تو پھر یہ تنازع کیوں بن گیا؟ مطلب سابق وزیر اعظم نے خود کہا آپ کی خبر کے مطابق آرمی چیف کو، اس وقت کے آرمی چیف کو، کہ ہاں تبدیل کر دیں، پھر جب تبدیل ہو گئے تو پھر تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ پورا بتایا کہ مارچ 2021 سے ہی جو جنرل باجوہ تھے وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض جو ہیں ان کو وہ کہیں اور لگانا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو ریلیو کر دیا جائے، اور انہوں نے عمران خان سے اس حوالے سے ریکویسٹ بھی کی۔ عمران خان نے وقت مانگا، ایک مہینے کا، اپریل آیا، اپریل کے بعد کرتے کرتے اکتوبر آ گئی۔ جب اکتوبر آیا تو جو میری معلومات ہیں اس وقت ایک ڈیسائسو میٹنگ ہوئی جس میں جنرل باجوہ نے واضح طور پر کہا کہ مزید جو ہے جو جنرل فیض کی ریپلیسمنٹ کا معاملہ ہے اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اس کی دو وجوہات انہوں نے بتائی۔ ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ کیونکہ اگر جو جنرل فیض ہیں وہ ایلیجیبل ہونا چاہتے ہیں یا ایلیجیبل رہنا چاہتے ہیں آرمی چیف بننے کے لیے تو ان کو کور کمانڈ کرنا ضروری ہے، اور دوسرا اگر عمران خان ان کو ریٹین کریں گے تو فوج کے اندر جو اعلیٰ سطح پر تعیناتیاں اور جو تقرریاں ہوتی ہیں اس کا جو سارا پروسیس ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اب یہ جب بات جنرل باجوہ نے کی تو عمران خان نے جنرل باجوہ سے کہا کہ کیا آپ یہ رول تبدیل نہیں کر سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی اگر آرمی چیف بننا چاہتا ہو تو وہ کور کمانڈ کرے؟ تو اس پر آئی تھنک جو میری معلومات ہیں جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان تھوڑا سا ہیٹڈ ایکسچینج بھی ہوا، اور جنرل باجوہ نے وہاں پر عمران خان سے کہا کہ آپ پرائم منسٹر صاحب لگتا ہے کہ فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر جو میری معلومات ہیں وہ میٹنگ جو ہے انکنکلوسیو رہی، میٹنگ وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد
پرائم منسٹر آفس سے GHQ کو کال گئی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ اگری کر گئے ہیں کہ آپ نئے جو ISI چیف ہے اس کی تعیناتی کر دیں اور جو جنرل فیض حمید ہیں ان کو بے شک وہ پوسٹ آؤٹ کر دیں ISI سے. جب یہ بات وہاں تک پہنچی GHQ کو اور جنرل باجوہ کو, تو جنرل باجوہ نے پھر اناؤنس کر دیا تھرو ISPR جو ری شفل تھی ود ان دی آرمی, اور آلسو جو ندیم انجم کو پھر تعیناتی کر دی انہوں نے بطور ISI کے سربراہ کی. لیکن اگلی صبح جب ہیڈ لائنز چلی جس میں خاص کر کے فواد چودھری کا بیان جو ہے حکومت کی طرف سے سامنے آیا, جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو تعیناتی کی گئی ہے یہ پرائم منسٹر کی مشاورت کے بغیر کی گئی ہے اور یہ جنرل باجوہ نے خود سے تعیناتی کر دی ہے, جس پر جنرل باجوہ جو ہے وہ کافی ناراض ہوئے. اور جو میری سٹوری کا کرکس بھی یہی تھا کہ 7 اکتوبر 2021 کا دن تھا, انہوں نے کال کیا اسی وقت جو پرائم منسٹر آفس اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے, ان سے کہا کہ وہ پرائم منسٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر اس وقت بزی تھے. تو جنرل باجوہ نے اعظم خان کو یہ پیغام دیا کہ وہ ابھی استعفیٰ دے رہے ہیں, آپ پرائم منسٹر کو یہ بتا دیں کہ ان کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کریں. اور اس کے بعد پھر جو معاملات تھے وہ پینک وہاں پہ آ گیا, اور جو اعظم خان نے پرائم منسٹر کو بھی بتایا, جو ISI کے اس وقت کے سربراہ تھے جنرل فیض ان کو بھی بتایا, اور جو میری معلومات ہے کہ اس کے بعد تمام جو کور کمانڈرز ہیں سینئر افسران ہیں وہ راولپنڈی میں آرمی ہاؤس میں اکٹھے ہوئے اور جنرل باجوہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وہ بالکل ایسا نہ کریں, کیونکہ ایسا کریں گے تو کافی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جب یہ معاملات اس نوعیت تک پہنچے تو پرائم منسٹر عمران خان نے جنرل باجوہ کو دعوت دی ملاقات کے لیے. بنی گالہ میں یہ ملاقات ہوئی اور اس میں ایک سمجھوتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپرومائز ہوا, اور وہ کمپرومائز یہ تھا کہ ISI کا جو سربراہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو جنرل باجوہ نے نومینیٹ کیا تھا, لیکن اس کے لیے پروسیس یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو 3 کینڈیڈیٹس ہیں یا وزارت دفاع 3 امیدواروں کے نام بھیجے گی, پرائم منسٹر ان کو انٹرویو کریں گے اور اس کے بعد پھر اس تعیناتی کا اعلان کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی عمران خان نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ وہ جنرل فیض کو کم از کم کچھ ہفتوں کے لیے مزید جو ہے وہ ISI بطور ISI کے سربراہ رکھنا چاہتے ہیں, جو جنرل باجوہ نے بات مان لی اور وہاں سے معاملہ جو ہے ان کے درمیان سارٹ آؤٹ ہوا. لیکن جو بدگمانی اس سارے معاملے پر پیدا ہوئی اس کے بعد پھر دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے. اچھا کامران صاحب, جب جنرل باجوہ نے جب عمران خان کو بتا دیا کہ اب آپ کی سیاسی مدد ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں مداخلت کریں گے, تو پھر اس پہ خان صاحب کا ریاکشن کیا تھا؟ بیکاز وہ تو بڑے ایڈمنٹ تھے کہ ان کی مدد کی جائے, آگے بھی کی جائے, اور کہتے رہے کہ اپنی غلطی سدھارو. وہ یہی تھا کہ وہ دوبارہ انٹروین کریں. تو خان صاحب کا ریاکشن کیا تھا؟ دیکھیں, عمران خان تو نیچرلی وہ چاہتے تھے, جب ظاہر ہے کہ ان کا اصرار تھا کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ISI کے سربراہ کے طور پہ کام کرتے رہے, کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر ISI کے سربراہ تبدیل ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ جنرل فیض کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل تھے, تو اگر تبدیل ہو رہے ہیں تو اس طرح کی جو کوآپریشن ہے سیاسی معاملات کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ISI کی طرف سے مل رہی تھی تو وہ ان کو نہیں ملے گی. اور اسی وجہ سے وہ جنرل فیض کو ریگین کرنا چاہتے تھے. مطلب ان کی تو آبویسلی یہ مرضی نہیں تھی کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو جائے, یا جو سپورٹ ان کو وہ دے رہی تھی وہ ان کو سپورٹ نہ دے. تو اس اعتبار سے, لیکن دوسری طرف جو فوج کی اور خاص کر کے جنرل باجوہ ہیں وہ عمران خان کو واضح طور پر یہ کہہ چکے تھے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, اس اعتبار سے بھی کہ جو اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو سپورٹ کیا, ساری جو بدنامی ہے وہ فوج کے اوپر آ رہی ہے. جو آپ اگر پرفارم نہیں کر پا رہے اس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو فوج کے اوپر سب الزام آ رہا ہے. تو جو ود ان دی آرمی وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی یہ دباؤ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم از کم جو سیاسی معاملات ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے, اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. تو عمران خان کی خواہش اپنی جگہ پہ بالکل موجود تھی کہ وہ سپورٹ ان کو کنٹینیو رہتی, لیکن جو جنرل باجوہ تھے آفٹر کنسلٹیشن ود ہز کور کمانڈرز وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ مزید تحریک انصاف کی حکومت کو اور خاص کر کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کی وہ حمایت نہیں کریں. اچھا کامران صاحب, جب جنرل باجوہ بھی جنرل فیض حمید کو کور آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور یہی خواہش عمران خان کی بھی تھی, تو پھر یہ بتائیں کہ جنرل پھر مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہوا؟ کیونکہ ہمیں اس گفتگو سے جو آپ نے ابھی کی ہے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جنرل باجوہ بھی ان کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے. دیکھیں, جہاں تک یہ بات اکثر افواہیں یہ ہوتی رہی کہ شاید جنرل باجوہ اور جنرل فیض
کے درمیان معاملات پر اختلافات بھی ہے، لیکن جو میری معلومات ہیں، جو ذرائع ہیں جنرل باجوہ کے قریبی، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وجہ، بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ جنرل فیض کو ہی آرمی چیف دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ خواہش ضرور تھی کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت، تو جو 4-5 لوگ جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں اس میں جنرل فیض جو ہیں وہ شامل ہونے چاہیے۔ پھر گورنمنٹ آف دا ڈے کا یہ چوائس ہے، یہ بالکل اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جنرل فیض کو بطور آرمی چیف کے کینڈیڈیٹ کے ڈیفینیٹلی وہ کنسیڈر کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنرل فیض جو ہیں ان کو کور کمانڈ کرنی چاہیے۔ لیکن عمران خان کی جہاں تک بات ہے، شاید اس وقت تک دونوں کے جو تعلقات ہیں ان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا تھا، ان کو شاید یہ لگتا تھا کہ جو جنرل فیض کی تبدیلی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اب جو آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے تحریک انصاف کی حکومت کو لے کر کے، اس میں تبدیلی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض ہی کنٹینیو کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ایون وہ جہاں تک چاہتے تھے کہ جنرل فیض کے لیے جو جنرل باجوہ ہیں وہ فوج کے اندر جو یہ رول ہے اس کو تبدیل کر دیں کہ آرمی چیف بننے کے لیے آپ کو 1 سال کے لیے کور کمانڈ کرنا ضروری ہے۔ تو قطع نظر اس کے کہ جو مارکیٹ میں افواہیں پھیلتی رہی کہ شاید جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے درمیان اختلافات تھے، اس کے باوجود جنرل فیض جو ہیں، جنرل باجوہ جو ہیں، وہ چاہتے تھے کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو تو اس میں جنرل فیض جو ہیں should be one of the candidates جن کو کنسیڈر کیا جائے۔ تو کون سا پوائنٹ تھا جہاں پہ یہ پورا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا؟ مطلب پھر یہ سب کچھ جب طے ہو گیا تھا، ایگریڈ اپون تھے، تو پھر منصوبہ ناکام کیوں ہوا؟ دیکھیں، اس کی جو سب سے بڑی جو منصوبے کی اگر بات کریں، جو ظاہر ہے کہ پھر عمران خان تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ان کو جانا پڑا، اور رہی بات جنرل فیض کی، ان کے ساتھ جو پیکج تھا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، اور جو اپوزیشن کی اس وقت کی جماعتیں تھی، خاص کر کے نون لیگ، وہ ان پر الزام عائد کرتی تھی کہ جتنی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یا نیب میں جو مقدمات بنے اس میں جنرل فیض جو ہیں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ تو پھر فوج کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ایک سینس بڑی اس اعتبار سے کہ اگر ایک ایسا شخص جس کا اتنا زیادہ بیگیج ہو، اگر وہ آرمی چیف بنے گا تو چیزیں ظاہر ہے کہ مزید خراب ہوں گی۔ اور دوسرا جو فوج کے اندر آئی تھنک ایک جو بہت بڑی وجہ تھی کہ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض کو تبدیل کیا جائے، کہ وہ پریسیڈنٹ یہ سیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ادروائز آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی جو 3 سٹار ہے وہ آرمی چیف کی منظوری کے بغیر پرائم منسٹر سے نہیں مل سکتا۔ لیکن کیونکہ جو ISI کا سربراہ ہے وہ رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو، تو اس کے ساتھ ملنے کے لیے آرمی چیف کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو کنسرن تھا نہ صرف جنرل باجوہ کو بلکہ باقی جو سینئر جرنیل تھے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ کل کوئی بھی ISI کا سربراہ بنے گا اور وہ ساز باز کر کے یا وہ پرائم منسٹر کو گڈ بکس میں لے کے اپنی جو آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے اس کو پکا کروا لے گا، تو پھر تو جو سارا جو پروسیس ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی جنرل باجوہ کے اوپر دباؤ بھی تھا ود ان دی آرمی، اور باقی وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس طرح کا پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو، تو پھر کل کوئی بھی ISI کا سربراہ بنے گا وہ گیو اینڈ ٹیک کر لے گا ود دی سٹنگ پرائم منسٹر، اور جو باقی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں جن کو شاید کنسیڈر کیا جا سکتا ہے فار دی پوزیشن آف دی آرمی چیف، تو وہ ان کو پھر اگنور کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جو بھی منصوبہ تھا، کہا جاتا ہے کہ 10 سالہ منصوبہ اور باقی جو معاملات تھے اس پر پھر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ امران یوسف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے سٹوری بریک کی ہے۔ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ عوامی مقامات سے لے کر پارلیمان تک پاکستان میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کبھی گلی سے گزرنے والی باپردہ اور باحجاب خواتین کو چھیڑا جاتا ہے، کبھی پارکس میں آئی خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی گھروں میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ناظرین، خواتین کی زندگی پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، کبھی انہیں عمل سے پریشان کیا جاتا ہے اور کبھی نازیبا ریمارکس سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے رویے عوامی نہیں بلکہ عوامی نمائندوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سیاستدان بھی عوامی اور پارلیمانی فورمز پر خواتین کے حوالے سے غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں اور اس پر شرمسار بھی نہیں ہوتے۔
اپنا رویہ بدلنے پر تیار نہیں ہوتے۔ چند روز پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایوان میں بیٹھی اپوزیشن کی خواتین ممبران کو اخلاق باختہ قرار دیا تھا۔ اس انتہائی غیر اخلاقی بیان پر وہ معافی مانگنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، ساتھ ہی یہ شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت کی مریم نواز کے خلاف بھی تو نازیبا زبان استعمال کی جاتی رہی۔ خواجہ آصف کی جانب سے اس طرح کا رویہ کوئی پہلی بار سامنے نہیں آیا۔ اس سے پہلے وہ ایک خاتون رکن اسمبلی کو ٹریکٹر ٹرالی بھی کہہ چکے ہیں۔ کامران مرتضیٰ کا تعلق جمعیت علماء اسلام فے سے ہے۔ ان کا آج کا بیان قابل تحسین ہے، لیکن خود ان کی جماعت کے سربراہ تحریک انصاف کی خواتین پر انتہائی نامناسب جملے بول چکے ہیں۔ سیاستدان سیاسی مخالفت میں اخلاق کا دامن چھوڑتے ہیں تو کبھی خواتین کی عمر پر جملے کستے ہیں، کبھی ان کی صورتحال کو موضوع گفتگو بناتے ہیں، کبھی ان کے میک اپ پر بات کرتے ہیں اور کبھی ان کی ازدواجی زندگی پر۔ سیاسی بیان بازی میں مخالف سیاست دانوں کی گھریلو خواتین تک کو نہیں بخشا جاتا۔ ایوان کے اندر ان کے بارے میں وہ عامیانہ باتیں کی جاتی، یہاں تک کہ مردوں کی تضحیک کے لیے بھی وہ اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں جو خواتین سے مخصوص ہیں۔ شیخ رشید بلاول بھٹو کی توہین کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے بھی خواتین سے منسوب حوالہ ہی استعمال کرتے۔ اسی طرح کا رویہ سامنے خواتین کو عدالتوں میں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ جنسی ہراسانی کی شکایت لے کر جائیں اور کیس عدالتوں میں جائے تو وہاں بھی اس طرح کی جرح کی جاتی ہے جیسے اپنے ساتھ ہونے والی جنسی ہراسانی کی وجہ سے خواتین اس کی وجہ خود ہی ہیں۔ سیاستدان عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، خواتین کے حوالے سے ان کا رویہ زیادہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے، لیکن جس طرح کے کلمات وہ خواتین کے بارے میں بولتے ہیں وہ قابل مذمت بھی ہیں اور باعث شرمندگی بھی ہیں۔ ہم بات کریں گے اسی حوالے سے۔ میں جوائن سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ خواجہ آصف سے آپ کی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، آپ نے بائیکاٹ بھی کیا، مگر انہوں نے ماضی میں آپ کے چیئرمین کی جانب سے جن القابات سے خواتین کو پکارا تھا، سر کیا آپ کو اس پر معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی؟ دیکھیں سر، مجھے جو چیز سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اس چیز کا نہیں علم کہ باقی میں نے وہ نہیں سنا، میری نظر سے وہ نہیں گزرا کہ کیا القابات تھے، کس قسم کی چیز تھی۔ لیکن اگر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ ہوتے ہیں، ہونا تو کہیں بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک آپ ہوتے ہیں جلسے میں یا ایک آپ ہوتے ہیں کسی ٹی وی شو میں۔ اس کا امپیکٹ اور ایک پارلیمنٹ کے اندر کا امپیکٹ میں فرق ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے اندر آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں اس لحاظ سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا چیز ہو سکتی، مطلب کس حد تک آپ جا سکتے ہو، آپ ان کی تنقید کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ انہیں یہ کہو کہ یہ کوڑا کرکٹ ہیں، گٹر ہیں اور یہ جو اپنی عورتوں کو اپنے سامنے رکھ کے یہ کرتا ہوتا ہے، ان کو ایز اے ڈھال رکھتا ہوتا ہے، وہ کیا ہوگا، فلانا ہوگا۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اپنی ہسٹری میں جائے تو مریم صفدر نے بھی اپنے والد صاحب کے لیے کیا ہے، ان کی والدہ کلثوم نواز نے بھی اپنے خاوند کے سامنے آئی تھیں، بے نظیر بھٹو صاحب اپنے والد صاحب کے لیے تھے، اس کے علاوہ جو نصرت بھٹو صاحبہ تھیں وہ اپنے خاوند کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تو تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ان سب کو اسی کیٹیگری میں، یہ کوڑے کرکٹ میں اور ان چیزوں میں ہم ان کو بھی شامل کریں گے۔ تو یہ چیز میری نظر کے سامنے جو ہوا تھا، میں نے اس کے اوپر یہ کیا تھا۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے سوری نہیں کہوں گا کہ سارے لوگ معافی مانگے، تو ٹھیک ہے، آپ سوری مت کہیں، میں ادھر پھر نہیں بیٹھ سکتا، میرے لیے وہ پرابلم ہے۔ میرے سامنے جو ہوا ہے کیا پہلے جن لوگوں نے کیا ہے، اچھا اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو جو نام رکھے گئے ان میں یہ خواجہ صاحب کا جو ہے نا وہ نام سر فہرست ہے کہ ان نے لوگوں کو سب سے زیادہ اس قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا نام ڈیزل انہوں نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شیرین مزاری کو بھی انہوں نے اس قسم کے القاب سے کیا ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت سارے نام ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی کہتا ہے وہ اچھی بات نہیں ہے کرنا، چاہے ارریسپیکٹ آف دیٹ وہ نہیں ہے۔ لیکن میرا صرف یہ تھا کہ ٹھیک ہے، آپ آنے یا کسی اور منسٹر سے بل پیش کروا دیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے خود کرنا ہے اور یہ ہمارے سٹاف سے معافی نہیں مانگتے، then I'm sorry I can't be a part of that place جہاں پہ یہ پریزنٹ کر رہے ہوں۔ تو میں وہاں سے چلا گیا۔ اچھا، اس کے بعد میرے پاس کامران مرتضیٰ صاحب آئے اور باقی لوگ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ یا واپس لے لیں یا پھر سوری کہہ دیں۔ پھر ان لوگوں نے
کہا اس جگہ پہ, تو انہوں نے وہاں پہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی میں تو یہ نہیں کہوں گا, وہ نہیں کہوں گا, فلان نہیں کہوں گا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں, کیونکہ جس انسٹیٹیوشن سے یہ پڑھے میں بھی ادھر سے پڑھا ہوا ہوں اور مجھے پتہ ہے وہاں پہ یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی. تو میں نے کہا کہ چلے اگر آپ معافی نہیں مانگنا چاہتے, کوئی انا کا مسئلہ ہے, تو آپ ایک کام کر لیں, آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں. دیکھیں الفاظ واپس لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں, میرے بھی بعض الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں, ایون ٹیلی ویژن شو پہ میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ آئی ایم سوری, آئی ول ٹیک مائی ورڈز بیک, دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ تھنگ. اگر وہ اس میں بھی ان کا پرابلم ہے, دین آئی, اس کے بعد جب میں نے کہا اگر اس کے باوجود بھی نہیں جاتے, دین آئی ول واک آؤٹ. میری غیرت یہ نہیں مجھے وہ گوارا کرتی کہ میں ادھر بیٹھا رہوں, اور آئی واکڈ آؤٹ. اچھا میرے ساتھ اب پوری کی پوری اپوزیشن نکل گئی باہر, اس میں باپ پارٹی والے بھی سارے چلے گئے. نہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں محمد صاحب, بات یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کی طرف سے بھی نہیں ہوا. مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, اور آپ سے مراد آپ نہیں, خالی آپ کی پارٹی کے دیگر ممبران کے جن کی کبھی مذمت نہیں کی گئی, انہوں نے کتنی دفعہ یہ کام کیا ہے پی ٹی آئی نے. بلو رانی, شیخ رشید آج تک بلاول بھٹو صاحب کو ان کے صحیح نام سے نہیں پکارتے, بلو رانی کہتے ہیں. پھر گنڈا پور صاحب مریم صاحبہ کے میک اپ پہ بات کرتے ہیں, ان کی سرجری پہ بات کرتے ہیں, بلو بلو کی آوازیں نکالتے ہیں. یہ آپ کے پلیٹ فارم سے بولا گیا مریم نواز کے بارے میں, یہاں تک کہ مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ تک کے بارے میں باتیں کی گئی تھی. تو آپ کیوں نہیں, پہلا آپ کیوں نہیں کرتے, آپ کیوں نہیں شرمندگی کا اظہار کرتے, آپ کیوں نہیں معافی مانگتے اس سب پہ؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اس قسم کی چیز, ایون جو چیئرمین صاحب ہے انہوں نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی میں اب یہ نہیں کرتا, کیونکہ اس میں پھر ایک وہ فیمیل کے لحاظ سے آ جاتا ہے. تو ہی سیڈ کہ ہی وڈ ناٹ ڈو اٹ, ایک بات. نمبر 2, رہی بات شیخ رشید صاحب کی, انہوں نے بلو رانی کہا یا جو بھی کہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کہنا چاہیے, اس لحاظ سے نہیں کہنا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, یہاں پہ ایشو دیکھیں, یہاں پہ ایشو فار ایگزامپل جو خواجہ آصف صاحب ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر فیمیلز ہیں وہ ایکول اپرچونٹی یا ایکول رائٹس کی بات کرتی ہیں, تو پھر وہ اس چیز کے لیے بھی تیار رہے. اب دیٹ واز ناٹ اے گڈ ریزن کہ یار ٹھیک ہے. نمبر 2, فرض کریں ماضی میں ایک چیز غلط ہو رہی ہے, چاہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہے ہیں, آپ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج غلط کام کر رہے ہیں, میں کل کو میں آپ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں غلط بات کر رہوں گا, اگلی دفعہ میری بات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اور غلط بات کر ہوگا. ویئر ول اٹ اسٹاپ؟ شوڈ وی ناٹ بی اے پارٹ آف اے سولوشن رادر دین پارٹ آف اے پرابلم؟ کیا ہم لوگ یہ جسٹیفائی کر لیں کہ ہاں چونکہ اس نے یہ غلط کیا تھا تو میں بھی یہ غلط کر رہا ہوں, 2 wrongs cannot make 1 right. تو اس وجہ سے ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور اس میں it was a good thing he could have said کہ ہاں جی میں یہ, دیکھیں اس کے الفاظ ہیں, فرض کریں میرے انا بہت بڑی ہے لیکن میں ایک ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہوں جہاں پہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں وہاں کہہ سکتا ہوں کہ جی دیکھیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. لیکن اگر آپ لوگوں نے کسی وجہ سے اس کو یہ مطلب نکال لیا ہے تو آئی اپولوجائز فار دیٹ. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, ڈیسک تھمپنگ ہو جاتی ہے اس چیز کے اوپر, ہم سب خوش ہو جاتے ہیں, صرف اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کہنے میں. ہاں آپ اس میں یہ کہہ دو کہ فلانا, اب میں یہ کہہ دوں کہ جی چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 1980s میں بے نظیر اور کیا نام ہے نصرت بھٹو کی وہ عجیب کے مطلب تصویریں پھینکی تھی, تو میں ان لوگوں کی میں تصویریں پھینکنا شروع کر دوں اور جسٹیفائی کروں اس وجہ, ڈز دیٹ میک اے سینس؟ نو اٹ ڈز ناٹ. اچھا ان چیزوں کو سینس نہیں بنتی. دیکھیں بات پتہ کیا سر, یہ معاملہ صرف پارلیمان تک محدود نہیں ہے نا, پرابلم یہ ہے کہ پورے پاکستان کے یہی حالات ہے. آپ کو ذہن سازی کرنا پڑے گی, آپ کو قانون سازی کرنا پڑے گی. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں آپ نے اس پہ جو ہے نا ہراسمنٹ بل, وہ تو آیا ہوا ہے نا, وہ تو ہماری حکومت کے درمیان میں آ چکا ہے, ٹھیک ہے. ایک اور چیز میں نے ابھی پرسوں جو جوائنٹ سیشن تھا, کل کا جوائنٹ سیشن, تو میں نے اس میں بھی یہ بات اٹھائی. میں نے اس میں کہا کہ مجھے بات بتائی, یہ 5-5.5 ہزار جو اسلامک یونیورسٹی آف بہالپور ہے اس کے اندر ایک کیس آیا ہوا ہے کہ بھائی ایک وہاں کا سیکیورٹی انچارج ہے, اس نے 5-5.5 ہزار فلمیں بنائی ہیں, ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں, اور اس کے بیسس پہ وہ ان کو سو کالڈ جنسی تشدد اور یا پھر
ہراسمنٹ کرتا ہے. اچھا اس کے اندر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس علاقے کے ایک فیڈرل منسٹر ہیں, اس علاقے کے یا ادھر کے ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں پنجاب کے ہیں, سوری سینٹر کے فیڈرل منسٹر ہیں لیکن پنجاب سے تعلق ہے ان کا, ان کا بیٹا بھی انوالوڈ ہے ان چیزوں میں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ بلاول میڈیکل کالج جو سندھ میں ہے, ان کے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ جو ایک لڑکی ہے جس نے وہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں یہ خودکشی کی تھی, وہ بھی اسی ہراسمنٹ کی وجہ سے کی تھی. اور وہ لڑکی رو رو کے اس نے اپنا ویڈیو لوڈ کیا ہوا تھا سوشل میڈیا میں کہ وہ انٹرویو دے رہی تھی کہ جب ماں باپ ہمیں فون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ ٹھیک ٹھاک ہو, تو ہم انہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہم ٹھیک نہیں ہوتے, ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہم ان کو کیسے بتائیں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کیا اس کے بارے میں ہم سے قیامت والے دن سوال نہیں ہوگا؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میرا سوال بنتا ہے آج کی حکومت سے, یا جس وقت جو بھی ہوئے اس حکومت سے, کہ جب یہ ہو رہا ہے اور سامنے آ گیا ہے تو آپ اس پہ کیوں کر, جسٹ بیکاز کہ کوئی شخص آپ کے قریب ہے آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہو؟ سوال تو یہ اٹھنا چاہیے, اور یہ میں نے اٹھایا بھی ہے پارلیمنٹ میں, اور مجھے بہت سارے لوگوں نے میسج کر کے کہا ہے کہ آپ نے صحیح سوال اٹھایا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا کچھ, جسٹ بیکاز کہ وہاں پہ ایک فیڈرل منسٹر کی مبینہ ڈائریکٹلی نہیں لیکن اپنے بیٹے کے تھرو وہ اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزوں اس کو کرے گا. کتنے لوگوں نے سوشل میڈیا, کتنے لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ پروگرامز میں اس ایشو کو اٹھایا ہے؟ سینیٹر صاحب, ہم پچھلے 3 دن, میں نے اپنی پروگرام کی بات کروں, پچھلے 3 دن سے مسلسل اس سے پروگرام کیا. کل سینئر اینکر ہے اقرار الحسن, وہ بھی میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, تو ہم نے اس سے پراپر آواز اٹھائی ہے. سر اب آپ پتہ نہیں اس وقت کہاں تھے, لیکن بہت بہت شکریہ, ہم نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام ختم ہوا, شکریہ, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.